پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، ساری امت اس بات پر متفق ہے، ہر دور میں صحابہ سے لے کر آج تک، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی اور نبی رسول نہیں آئے گا۔ نبوت و رسالت کا جو سلسلہ شروع ہوا، آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر آ کر مکمل ہو گیا۔ آپ امام الانبیاء بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ آخری کتاب ہے، آپ کی امت آخری امت ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم وصف ہے، خاتم الانبیاء ہونا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ صحابہ کے دور میں بھی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، جس کی بڑی مثال مسیلمہ کذاب، فنار کیا اس کو، صحابہ نے جنگ یمامہ لڑی گئی، پھر مختلف ادوار میں لوگ اس طرح کے سامنے آتے گئے، لیکن جو بہت بڑا فتنہ پچھلے کچھ عرصے سے امت کے اندر نظر آیا وہ ہے فتنہ قادیانیت۔ مرزا غلام قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس ہندوستان کی سرزمین پر فتنے کا بیج بویا اور کئی لوگوں کو اس نے گمراہ کیا، اور ابھی یہ قادیانیت کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو وہ پھیلا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے اسلام دشمن عناصر ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر دیا گیا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت کا واضح اعلان ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین یہ پسند فرما لیا۔ تو اس آیت کے اندر دین کی تکمیل کا اعلان ہے، تو دین مکمل ہو گیا، کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 28، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے رسول مکرم، ہم نے آپ کو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے۔ پھر سورۃ الاعراف آیت نمبر 158، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے محبوب مکرم، آپ فرما دیں کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر تشریف لایا ہوں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب مکرم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ اس میں حضور کا رحمت للعالمین ہونے اس کا بیان بھی ہے، اور ساتھ آپ کی ختم نبوت کا بیان بھی ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی اور نبی رسول، تمام عالمین کے لیے رحمت کون ہے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غلبہ عطا فرمائے، اگرچہ مشرک برا مانے۔ حضور کی بعثت کا مقصد ہی آپ کے دین کو جو آپ لے کے آئے تمام ادیان پر غالب کرنا ہے، تو لہٰذا اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث اس پہ شاہد ہے۔ قرآن جن پہ نازل ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، آپ نے قرآن کی وضاحت فرمائی، آپ نے خود تفسیر فرمائی، اور خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور انبیاء کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، کذابون ثلاثون، 30 کذاب جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، کلہم یزعم انہ نبی، سب کا یہ دعویٰ ہوگا کہ ہم نبی ہیں۔ سن لو، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ امام ترمذی روایت لے کے آئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ اب منقطع ہو گیا ہے، اب میرے بعد نہ تو کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لی اسماء، میرے کئی اسماء ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، میں احمد ہوں، وانا الماحی، میں ماحی ہوں، الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے سے کفر کا خاتمہ کر دیا، مٹا دیا کفر کو، وانا الحاشر، اور میں حاشر بھی ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ لوگوں کا حشر تو میرے قدموں میں ہوگا، وانا العاقب، اور میں عاقب ہوں، الذی لیس بعدہ نبی، عاقب کون ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو؟ تو فرمایا سن لو، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں ماحی بھی ہوں، میں حاشر بھی ہوں، اور میں عاقب بھی ہوں۔ اور عاقب کون ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے فرامین جو چمک رہے ہیں اور قیامت تک چمکتے رہیں گے، اور ہم یہ پڑھیں گے، سنیں گے، اور اپنے ایمان کو، اس سے ہمارے ایمان کو جلا ملے گی۔ دیکھو کتنے یہ فرمان سن کے ہمارا دل کہتا کتنا خوش ہو گیا۔ حضور کے مبارک فرامین ہم نے سنے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فإنی آخر الانبیاء وإن مسجدی آخر المساجد، کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، اور جو میری مسجد ہے یہ انبیاء کے اعتبار سے آخری مسجد ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایسے تو ہم مسجد نبوی شریف میں نہیں جاتے، وہاں تو شاک جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کر لیا اور آب زمزم شریف پی لیا، حجر اسود کے بوسے لے لیے، مکۃ المکرمہ کی بہاریں لوٹ لیں، اب کہاں جا رہے ہیں؟ اب جی مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ مدینہ شریف کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اپنے آقا کے قدموں میں جا رہے ہیں۔ اور گنبد خضرا پہ جیسے نگاہ پڑتی ہے تو سبحان اللہ، اس سما کو، اس کیف کو، اس منظر کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے کہ وہ کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری ہمارے ایمان کی معراج ہے، معراج، یہ معراج ہے حضور کے در کی حاضری، اللہ نصیب فرمائے۔ اور حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، اور وانتم آخر الامم، اور تم سب سے آخری امت ہو۔ یہ کثیر احادیث میں چند احادیث آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں، اور چند آیات میں نے بیان کی ہیں۔ یہ آیات اور یہ احادیث بتا رہی ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں۔ 200 سے زائد قرآن مجید فرقان حمید میں مقامات ہیں جس میں علماء کرام نے فرمایا کہ اس سے بھی عقیدہ ختم نبوت پتہ چلتا ہے۔ اور احادیث تو پھر کثیر ہے نا، کثیر احادیث ہیں جس میں عقیدہ ختم نبوت کا بیان ہے۔ تو مرزا قادیانی نے
یہ اسلام دشمن عناصر کے ایما پر اس نے نبی ہونے کا اعلان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا کہ جھوٹا ہے۔ خود ہی اس کی تحریروں کے اندر اتنا تضادات اتنے ہیں کہ کوئی بات آپس میں ملتی نہیں ہے۔ اس نے جو نبوت کا اعلان کیا، اس نے یک لخت ایک دم نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ مرحلہ وار یہ وہاں تک پہنچا ہے۔ علماء نے اس کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد جو انالیسز کیا ہے کہ مرزا نے جو یہ سفر طے کیا ہے جھوٹی نبوت، جھوٹے نبی ہونے کا، تو کن مراحل سے گزرتا ہوا کہاں تک پہنچا۔ پہلا مرحلہ، اس نے سب سے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا کہ میں دین کی تجدید کرنے والا ہوں اور میں مجدد ہوں۔ ہر صدی کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دین کو زندہ کرنے والا بھیجتا ہے مجدد، وہ مجدد میں ہوں، استغفر اللہ۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو اس نے محدث ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا میں محدث ہوں۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، اس نے کہا جو احادیث کے اندر مہدی کا ذکر ہے، امام مہدی آئیں گے، تو امام مہدی جو ہے وہ ایک نہیں ہے، وہ کئی آ چکے ہیں اور کئیوں نے آنا ہے، اور وہ اس دور کا مہدی میں ہوں، استغفر اللہ۔ اس نے کہا چونکہ میرا نام احمد ہے تو میں ہی مہدی ہوں۔ کچھ عرصہ گزرا، چوتھا اس کا مرحلہ، اس نے کہا کہ میں مسیل مسیح ہوں، میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہوں، لائک دیٹ عیسیٰ علیہ السلام، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات سے جو معجزات تھے، جو ان کے اوصاف تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ عطا فرمائے ہیں اور میں ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے مثل ہوں، یہ اس نے دعویٰ کر دیا۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر اس کی بدبختی اپنی اور بڑھتی گئی، تو اس نے کہا کہ میں عین مسیح ہوں۔ مسیح کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، وہ میں ہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مسیح بنا کر بھیجا ہے۔ وہ حدیث میں ذکر ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو جو آئیں گے وہ میں ہی ہوں۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور عطا فرمایا۔ آپ غور کریں، عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ ان کی والدہ کون ہیں؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ۔ والد کون ہیں؟ بن باپ کے پیدا ہوئے، کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، اللہ کی نشانی ہیں۔ اور نہ مرزا قادیانی کی ماں کا نام ملتا ہے ان سے، نہ باپ، بلکہ باپ کے بارے میں تو شک ہے کہ کون سا باپ ہے ان کا۔ کتابوں میں لکھا ہوا، کسی نے کہا اس کے باپ کا نام غلام مجتبیٰ تھا، کسی کا نام لکھا ہوا کہ اس کا باپ کا نام یوسف کمہار تھا، یعنی ایک باپ پر بھی متفق نہیں ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، قرآن نے کہا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے اس کی اصل میں خطا ہے، اس کی اصل میں خطا ہے۔ اور پھر دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر مبعوث ہوئے؟ فلسطین میں آئے، یروشلم بیت الحم میں ان کی ولادت ہوتی ہے۔ اور آپ جب تشریف لائے تو آپ نے اپنی ماں کے گود میں اپنے نبی ہونے اور اپنی والدہ کی پارسا ہونے کی گواہی دی اور کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ کہاں آیا؟ یہ قادیان میں سکھوں کے علاقے میں آیا، اور یہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، استغفر اللہ، الیاذ باللہ تعالی۔ کہاں عیسیٰ علیہ السلام اور کہاں یہ بدبخت لعین؟ پھر اس نے کچھ عرصہ گزرا تو اس نے کہا کہ میں مسیح علیہ السلام سے افضل ہوں، استغفر اللہ، عیسیٰ علیہ السلام سے میری فضیلت بڑھ گئی ہے، میں ان سے۔ اور پھر اس نے گستاخیاں کی، حضرت مریم سلام اللہ علیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ جملے کتابوں کے اندر موجود ہیں، اس نے کیے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھا، کچھ عرصے بعد اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا میں نبی ہوں، مجھے وحی ہوتی ہے اور اس دور میں نبوت اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اور یہ بات یاد رہے، اس کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ اس نے پہلے کہا کہ حضور ہی خاتم النبیین ہیں، اب حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ جو یہ کہے کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے وہ مرتد ہے، پکا کافر ہے۔ یہ اپنی کتابوں کے اندر اس نے خود لکھا۔ اور پھر دیکھیں بعد میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر وہ ہے نا کسی نے کیا خوب کہا، جب خدا دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔
تو جہاں پر دین نہیں ہوتا وہاں پر عقل و شعور کام، تو فاتر العقل، اس کو پتہ نہیں کہ میں نے پہلے کیا لکھا ہے اور اب کیا کہہ رہا ہوں، تو نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصہ گزرا، جب لوگوں نے لان تان کی، علماء کھڑے ہوئے اور اس کے خلاف کتابیں لکھی گئیں اور کہا آؤ مقابلے کے اندر، جھوٹا تھا، نہ آیا۔ تو اس نے کہا نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں تو ذلی نبی ہوں، ذل کہتے ہیں سائے کو، میں حضور کی نبوت کا عکس ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عکس مجھ پر پڑا ہے۔ آج جو ہے اس دور میں حضور کی نبوت میری ذات سے چھلک رہی ہے، استغفر اللہ، یہ بہت بڑی گستاخی ہے، یہ اس نے کہا۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصہ گزرا تو اس نے کہا کہ میں بروزی نبی ہوں۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو اس نے کہا کہ میں حقیقی اور تشریعی نبوت میرے پاس ہے، یعنی اللہ رب العزت نے مجھے شریعت بھی دی ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بھی عطا فرمائے، جیسا کہ اس نے کہا کہ اب جہاد منسوخ ہو چکا ہے، یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اب تلوار کے ساتھ جہاد نہیں کرنا، استغفر اللہ علیہ باللہ تعالی۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصہ گزرا تو اس نے کہا معاذ اللہ، اس نے کہا کہ میں عین محمد ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کو دوبارہ بھیج دیا، استغفر اللہ۔ اپنی کتابوں کے اندر لکھتا ہے کہ محمد جو ہے وہ قادیان کے اندر اترا اور میری صورت میں اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل، استغفر اللہ، کتنی بڑی گستاخیاں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا افضل ہونا ثابت کیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہوں، استغفر اللہ۔ ایسا لعین بدبخت پکا لعنتی، اس نے کہا کہ میں حضور سے بھی افضل ہوں، استغفر اللہ۔ اس نے کہا کہ عمل میں لوگ جو ہے وہ امتی عمل میں نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور پھر آخر میں اس نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیف چشتیائی آپ نے لکھ کے اس کا کلا کما کر دیا۔ سیف چشتیائی وہ کتاب ہے جس کا جواب ہی نہیں ہے، یہ قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل ہے۔ آپ نے ایسا اس کا مقابلہ کیا۔ اس پہ تو ایک الگ موضوع ہے جو آج میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کے مخلصین تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ ان کے فوت ہونے کے بعد پھر کچھ لوگ ایسے آئے کہ جو قادیانی تھے، انہوں نے پھر قادیانیت کو نوازا اور ربوہ میں ان کو جگہ دی، اور پھر یہ وہاں پر مضبوط ہوئے۔ انہوں نے اپنے وہاں پر تبلیغی مراکز قائم کیے، کالجز، سکولز، اور انہوں نے تبلیغ شروع کی۔ اور پھر ایک حادثہ ہوا، نشتر میڈیکل کالج کے طلباء جب جا رہے تھے تو انہوں نے ان پر حملہ کیا، اور پھر پورے پاکستان میں تحریک ختم نبوت یہ شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں کئی لوگ انہوں نے شہادتیں پیش کی، علماء ان کو جیلوں میں بھیجا گیا، بلکہ یہاں تک کہ کئی علماء ایسے ہیں جن کو پھانسی کا حکم جاری کر دیا گیا، عین تختہ دار پر وہ واپس ہوئے، جن میں سر فہرست نام ہے مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑہ رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ پھر جب یہ فتنہ اتنا بڑھ گیا تو علماء اکٹھے ہوئے اور نیشنل اسمبلی کے اندر ایک بل پیش کیا گیا کہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے، ان کا فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر کئی دن کی ڈیبیٹ ہوئی اور اس پہ ایک کمیٹی بنائی گئی، اور اس وقت جو مرزا کا پوتا یا پڑ پوتا تھا مرزا طاہر، اس کو بلایا گیا اور صفائی کا موقع دیا گیا کہ تم آؤ اور ہمارے سوالات کے جوابات دو۔ اسمبلی کے اوپن سیشن کے اندر اس سے کویسچنز کیے گئے، کافی سارے سوالات تھے۔ یہ تقریباً 2 ماہ کی کارروائی ہے، وقفے سے یہ کارروائی ہوتی رہی۔ اس میں سے چند سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ، آپ نے سوالات کیے اور مرزا طاہر قادیانی اس نے اس کے جوابات دیے۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ مرزا غلام قادیانی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ امتی نبی ہے، وہ امتی بھی ہے نبی بھی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، امتی نبی نہیں ہوتا، نبی امتی نہیں ہوتا، یہ امتی نبی کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ اس نے حضور کی اتنی اتباع کی ہے، اس اتباع رسول کی وجہ سے اللہ نے اسے حضور کی امتی ہونے کی وجہ سے نبی بنا دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب اس نے خود تمام کے سامنے اس بات کا اقرار کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ قادیانی جو ہے یہ امتی نبی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو ساتھ ہی
انہوں نے سوال کیا اچھا یہ بتائیں اس پر وحی آتی تھی؟ تو اس نے کہا ہاں وحی آتی تھی۔ پھر سوال کیا اس میں اس وحی کے اندر یا مرزا کے اندر کوئی خطا کا احتمال ہے؟ اس نے کہا کوئی خطا کا احتمال نہیں ہے۔ آپ اتمام حجت کر رہے تھے کہ تمام لوگ سن لیں، ہماری بات پہ لوگ کہیں گے مولویوں کا جھگڑا ہے جی یہ کبھی کسی کو کافر کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں، تاکہ یہ اوپنلی سن لیں کہ یہ دیکھیں گے لوگ کتنے خطرناک ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ مرزا نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے جو مجھے نبی نہ مانے وہ کافر ہے، تو تم کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں وہ جزوی کافر ہے، وہ عملی لحاظ سے کافر ہے، مکمل کافر نہیں، اعتقادی کافر نہیں ہے، جزوی کافر ہے۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے آگے لکھا ہے کہ وہ پکا کافر ہے۔ تو اس میں وہ گول مول کر گیا جواب۔ پھر آپ نے کہا کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کا جواب اس نے دیا کہ اسلام کے کئی دائرے ہیں، ایک دائرے سے خارج ہوا ہے، باقی دائروں میں ہے، گول مول جواب دیا۔ پھر نورانی صاحب نے کہا کہ اس نے آگے یہ لکھا کہ وہ جہنمی ہے، اب بتاؤ۔ اب اس کا منہ لٹک گیا اور سارے اراکین اسمبلی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا اچھا قادیانی نے ہمیں جہنمی کہا ہے؟ ہم جو آقا مولا ملجا و مأویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور مرزے کو ہم مرتد مانتے ہیں، تو وہ کہتا ہے جو مجھے نہ مانے وہ جہنمی ہے، یہ خود جہنمی ہے۔ یہ میں آپ کو اسمبلی کی کارروائی سنا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے سوال کیا کیا مرزا سے پہلے کوئی امتی نبی آیا ہے؟ تم کہتے ہو یہ امتی نبی ہے، کیا 1400 سال کے اندر کوئی اور بھی امتی نبی آیا ہے؟ تو وہ مرزا طاہر کہنے لگا نہیں، اس 1400 سال کے اندر مرزا کے علاوہ کوئی امتی نبی نہیں آئے۔ انہوں نے کہا اچھا، کیا صدیق و عمر و فاروق اور عثمان غنی علی اور مرتضیٰ جو حضور کے 4 یار ہیں، خلفائے راشدین ہیں، کیا یہ امتی نبی تھے؟ کہنے لگا نہیں، صرف مرزا امتی نبی تھا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، صاحب فہم و فراست لوگ ہیں، یعنی حضور کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ مرزا سمجھتا ہے کہ میں ان سے بھی افضل ہوں۔ یعنی نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کا انتخاب نہیں کیا۔ 1400 سال بعد جو منتخب ہوا تو یہ بدبخت لعین، یہ لعنتی، یہ منتخب ہوا۔ پھر جب آپ نے ساری چیزیں ان پر واضح ہو گئیں، لوگوں نے کہا جی فیصلہ کرو جی اس کے بارے میں، یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں، واقعی ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 22 اگست سے 5 ستمبر 1974 کمیٹی کے اجلاسات ہوتے رہے اور آخر وہ تاریخ ساز دن 7 ستمبر 1974 وہ دن آ گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو، آپ کو اختلافات ہو سکتے ہیں، مجھے بھی نظریات پر اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے یہ بڑا عظیم کام لیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ عمل اس کی بخشش کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ گناہ گار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ بس غدار نہ ہو، اگرچہ گناہ گار ہے رب معاف فرما دیتا ہے، لیکن غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ تو بھٹو کا دور حکومت تھا، تو اب جو آئین دستور کی دفعہ 260 میں جو الفاظ لکھے گئے وہ سنیں۔ یہ نورانی صاحب اور جو علماء تھے اس وقت کے، سب کی کوششوں سے یہ آئین کا حصہ بن گیا۔ جو شخص خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان نہ رکھتا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی اور مطلب یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنے والے کو پیغمبر یا مذہبی مصلح مانتا ہو، وہ آئین یا قانون کے مقاصد کے ضمن میں مسلمان نہیں ہے۔ یہ دستور پاکستان کی دفعہ 260 ہے۔ کون سی دفعہ ہے؟ 260 یاد کر لیں۔ آئین پاکستان کی دفعہ نمبر 260 کے تحت قادیانی غیر مسلم ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں ان علماء کے مزارات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص قبلہ نوائیں صاحب صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مٹانے کے لیے آئے تھے، جو سمجھتے تھے کہ آپ کا ذکر مٹ جائے گا، تو سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو آج الحمدللہ اس وقت بھی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا اور آج بھی تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہیں اور قیامت تک لگتے رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت
زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آقا مولا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم اتنا تو اپنے بچوں کو بتا دیں کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں بتایا تو پھر یہ آپ کی غلطی ہے۔ میں سمجھتا ہوں قیامت کے دن آپ سے پرسش ہوگی اس کے بارے میں، کیونکہ اس وقت فتنہ بہت بڑا ہے۔ اپنے بچے کو آپ بتائیں کہ خاتم النبیین کون ہے، ہمارے آقا ہیں، اس کا معنی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔